ادریس، سوال یہ ہے کہ اس وقت دو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں گزشتہ جو 72 گھنٹوں کے اندر. ایک تو جو امریکی جہاز گرے ہیں، دوسرا جو امریکی جرنیل فائر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باڈی بیگز کے حوالے سے وہاں پہ امریکہ میں بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، ابھی اس کے اوپر بھی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو کیا وہاں کوئی انٹرنل پریشر ٹرمپ رجیم اس وقت محسوس کر رہا ہے یا نہیں؟ اب وہ مڈ ٹرمز کے اندر ہی، وہ ووٹ کے ذریعے ہی پتہ چلے گی کہ لوگوں کی ناپسندیدگی. جی دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی چند ایک دو دن میں کوئی 100 لیگل ایکسپرٹ امریکہ کے اندر ہی میجر یونیورسٹیز میں انہوں نے ایک خط چھاپا ہے، اوپن لیٹر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکی کی، جو اسٹرائکس ہیں وہ غیر قانونی ہے. تو آئی تھنک یہ جو پریشر بن رہا ہے یہ لیگل ہے نہیں ہے، وہ یہ جو اکیڈیمیا یونیورسٹیز ہے ان سے بھی شروع ہو گیا ہے. مگر جو آپ دیکھیں، یہ جو امریکن پاپولیشن ہے، جو عام امریکی ہو، چاہے ڈی سی میں ہو، نیو یارک میں، کہیں بھی امریکہ میں، ان کو اتنا ڈے ٹو ڈے فرق نہیں پڑ رہا. مگر ایک جو فرق پڑ رہا ہے وہ ان کو پیٹرول کی پرائسز پہ ہے. $4 گیلن سے بڑھ چکا ہے، تو وہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہونا شروع ہو گیا. ابھی میرے گھر کے پاس ہی $4.10 ہو چکے ہیں. تو جتنا یہ بڑھے گا اتنا ہی پریشر پڑے گا. جو ایکچوئل پریشر ڈال سکتے ہیں، جو ان کے جو پالیٹیشین ہے ہاؤس میں اور سینٹ میں، وہ مگر ابھی تک چپ رہ چکے ہیں، کیونکہ یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو اتنا ہی دبا دیا ہے پچھلے 1.5 سال میں کہ ان کا کوئی آواز نہیں رہی، یا ان کو یہ پتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو آئی تھنک جو ڈومیسٹک پریشر ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. آئی تھنک ہم نے پچھلے 2-3 ہفتے جب بات کی تھی اتنا پریشر نہیں تھا. اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ انٹرنل پریشر اکانومی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور آئی تھنک 1-2 ہفتے کے بعد بہت ہی مشکل ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ جنگ ڈومیسٹکلی سیل کرنا اور ڈومیسٹکلی لوگوں کو بتانا یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. جوہر سلیم صاحب، اس وقت پاکستان نے اپنی طریقے سے اپنے طرف سے بھرپور سفارتی کوششیں کی. اس وقت ایز وی اسپیک وہ جو سفارتی کوششیں ہیں، وہ جو ڈپلومیٹک پروسیس ہے، آج کی اس ٹویٹ کے بعد اس پہ آپ کیا فرق پڑتا دیکھتے ہیں؟ جی، ایک ظاہر ہے اس کے لیے مثبت تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں اسے، اب مجھے تھوڑی سی اس میں یہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ ایران پہ اتنا زیادہ پریشر اس وقت جنریٹ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے جو اس طرح کی زبان استعمال کی، تو اس سے تو مشکل یہ ہو جاتی ہے نا کہ اس کے بعد اگر ایران مان لے تو پھر ان کی تو بالکل کوئی فیس سیونگ نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو ان اے وے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھی ان کو کچھ دن اور ملیں تاکہ وہ مزید وہاں پہ جو ہے نا ڈیمیج کریں. جو ہے کوئی اس قسم کے ٹویٹس تو آپ ایک قسم کا رستہ دوسری سائڈ کا روک رہے ہوتے ہیں. سو پریشر آپ جنریٹ پریشر زیادہ ڈالنے کی بجائے اس کو آپ جو ہے نا ڈیفینس کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا اس ٹویٹ سے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ سرپرائزنگ ہے. دیکھیں، یہ اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے کہ اس وقت اور یہ مزید کوئی ہفتے 2 ہفتے چلے، کیونکہ ان کا پلان پورا یہ ہے کہ ان کو میسیولی ڈیگریڈ کرنا ہے ایران کو. اور یہ جو جب انہوں نے جنگ شروع کی تھی تو اس وقت یہی پلان تھا کہ ان کو یہ رجیم چینج تو ایک آؤٹ لائر چانس تھا اس کا. اچھا، میں دوسری چیز پہ آتا ہوں جو پاکستان کی ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی ہے. پاکستان کے دیکھیں، پاکستان نے ایک بڑا یونیک پوزیشن میں تھا کہ پاکستان پہ اعتماد امریکہ کا بھی ہے اور تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کا اور باقی خلیجی ممالک کا بھی، اور پھر ایران کا بھی. ان سب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان کے. تو پاکستان اس کو لیوریج کیا اور جو ہے نا ایک برج کا کردار ادا کیا. ڈپلومیسی تو ہو رہی تھی 2 طرح کی، بالواسطہ بھی بلا واسطہ بھی. بلا واسطہ جو ہے اس میں تو انٹیلیجنس ان کو آپریٹو جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو بلا واسطہ تھی جو پاکستان کے تھی وہ ذرا زیادہ ہائر لیول پہ تھی. تو وہ اچھا اس میں رستے بھی نکل رہے تھے، لیکن اب وہ جو ہے نا مسئلہ کیا آ رہا تھا؟ مسئلہ آ رہا تھا ٹرسٹ کا دونوں سائڈ سے. جو ہے نا ٹرسٹ جو ہے مسنگ تھا. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا اپنے کچھ کامنٹس میں، میں نے یہ کہا کہ یہ چین کا اس ڈپلومیسی کے دائرے میں آنا بہت ضروری ہوگا. کچھ دن میں نے پہلے ہی کہا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چین، دیکھیں اس کے بعد پھر ڈپٹی پرائم منسٹر چین گئے بھی. اور وہ میں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ چین کو وہ لیوریج ہے، اور چین کو سب سے زیادہ لیوریج ہے دنیا میں ایران کے اوپر. صرف اس لیے نہیں کہ اس کا 90% تیل خریدتا ہے، اس لیے بھی کہ ایران کا جو سارا ڈیفینس سسٹم ہے، یہ میزائلز اور ڈرونز جو اتنا افیکٹولی وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی سارے چین کی جو ہے نا جو پارٹس اس کے وہی ادھر سے ہی آتے ہیں، ڈوئل یوز پارٹس ہوتے ہیں. ابھی ایک ٹیلی گراف کی سٹوری آئی ہے جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ابھی تک چین سے جہاز آ رہے ہیں اور ان کو اس کا وہ سالڈ فیول جو ہے نا اس کے لیے جو کیمیکل چاہیے مہیا کر رہے ہیں. تو اس لیے چین کو بہت ہی زیادہ لیوریج ہے. کچھ رشیا کو بھی ہے، وہ ایران کو انٹیلیجنس دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس میں یہ ملک آئیں گے اور پھر ایران کی طرف سے وہ جواب فی الحال تو لیکن ہم نے تو دیکھا نا فی الحال کہ ان دونوں ملکوں کی طرف سے باضابطہ طور پہ فی الحال کوئی مداخلت ہوئی نہیں ہے. خیر، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے.